أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المطففين مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. ويل خرابی ہے للمطففین کمی کرنے والوں کے لیے، خرابی ہے گھٹانے والوں کی. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. الذین وہ جو کہ اذا جب اکتالوا ماپ کر لیں علی الناس لوگوں پر سے یستوفون پورا بھر کر لیں. وہ لوگ کہ جب ناپ کر لیں لوگوں سے تو پورا بھر لیں. الذین وَإِذَا قَالُوهُمْ وَوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. وَإِذَا ہو جب قالوا معاف کر دیں وہ او وزنوہم یا تول کر دیں یخسرون گھٹا کر دیں. اور جب ناپ کر دیں ان کو یا تول کر تو گھٹا کر دیں گو. لوگوں سے اپنا حق پورا لینا مضمون نہیں مگر یہاں اس کے لانے سے مقصود خود اس بات پر مذمت کرنا نہیں بلکہ کم دینے کی مذمت کو موقع کرنا ہے. یعنی کم دینا اگرچہ فی نفسی مضموم ہے لیکن اس کے ساتھ اگر لیتے وقت دوسروں کی بالکل رعایت نہ کی جائے تو اور زیادہ مضموم ہے بخلاف رعایت کرنے والے کے کہ اگر اس میں ایک عیب ہے تو ایک ہنر بھی ہے. قتل کا بتل کا لہذا پہلے شخص کا عیب زیادہ شدید ہوا. اور چونکہ اصل مقصود مذمت ہے کم دینے کی اس لیے اس میں ناپ و تول دونوں کا ذکر کیا جائے تاکہ خوب تصریح ہو جائے کہ ناپنے میں بھی کم ناپتے ہیں اور تولنے میں بھی کم تولتے ہیں. اور چونکہ پورا لینا فی مضمون نہیں اس لیے وہاں صرف ایک کے ذکر پر اکتفا کیا پھر تخصیص ناپ کی. شاید اس لیے ہو کہ عرب میں اور خصوصاً مدینہ میں زیادہ رواج کیل کا تھا. اس کے سوا اور بھی وجود تخصیص کی ہو سکتی ہے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. الا کیا نہیں یظن خیال کرتے اولئک یہ لوگ انہم کہ وہ مبعوثون اٹھائے جانے والے ہیں. کیا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ کہ ان کو اٹھنا ہے.
لیوم عظیم ایک بڑے دن، اس بڑے دن کے واسطے، یعنی اگر انہیں خیال ہوتا کہ مرنے کے بعد ایک دن پھر اٹھنا اور اللہ کے سامنے تمام حقوق و فرائض کا حساب دینا ہے تو ہرگز ایسی حرکت نہ کرتے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم دن یقوم کھڑے ہوں گے الناس لوگ لرب رب کے سامنے العالمین تمام جہان، جس دن کھڑے رہیں گے لوگ راہ دیکھتے جہاں کے مالک کی کہ کب تجلی فرماتا اور کب حساب کتاب کر کے ہمارے حق میں کوئی فیصلہ سناتا ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کلا ہرگز نہیں، ان بے شک کتاب اعمال نامہ الفجار بدکاروں کا لفی سجین البتہ سجین میں، ہرگز نہیں بے شک اعمال نامہ گناہ گاروں کا سجین میں ہے، یعنی ہرگز گمان نہ کیا جائے کہ ایسا دن نہیں آئے گا، وہ ضرور آنا ہے، اور اس کے لیے سب نیکوں اور بدوں کے اعمال نامے اپنے اپنے دفتر میں مرتب کیے رکھے ہیں۔ وما ادراک ما سجین، وما ادراک اور کیا خبر ہے تجھے، ما سجین کیا ہے سجین، اور تجھ کو کیا خبر ہے کیا ہے سجین۔ کتاب مرقوم، کتاب ایک دفتر، مرقوم لکھا ہوا، ایک دفتر ہے لکھا ہوا، یعنی سجین ایک دفتر ہے جس میں نام ہر ایک دوسری کا درج ہے اور بندوں کے عمل لکھنے والے فرشتے جن کا ذکر اس سے پہلے صورت میں آ چکا، ان بدکاروں کے مرنے اور عمل منقطع ہونے کے بعد ہر شخص کے عمل علیحدہ فردوں میں لکھ کر اس دفتر میں داخل کرتے ہیں اور اس فرد پر یا ہر ایک دوسری کے نام پر ایک علامت بنا دیتے ہیں جس کے دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص دوزخی ہے، دوزخی کے نام پر ایک علامت بنا دیتے ہیں جس کے دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص دوزخی ہے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی ارواح بھی اسی مقام میں رکھی جاتی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی ان کے نام وہاں داخل ہوتے ہیں، مر کر وہیں پہنچیں گے۔ بعض سلف نے کہا کہ یہ مقام 7ویں زمین کے نیچے ہے، واللہ عالم۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل خرابی یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ الذین یکذبون بیوم الدین، الذین جو لوگ یکذبون جھٹلاتے ہیں بیوم الدین روز جزا و سزا کو، جو جھوٹ جانتے ہیں انصاف کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، وما یکذب نہیں جھٹلاتے بہ اس کو الا مگر کل ہر معتد حد سے بڑھ جانے والا اثیم گناہ گار، اور اس کو جھٹلاتا ہے وہی جو بڑھ نکلنے والا گناہ گار ہے۔ جو شخص روز جزا کا منکر ہے، فی الحقیقت اللہ کی ربوبیت، اس کی قدرت اور اس کے عدل و حکمت سب کا منکر ہے، اور جو ان چیزوں کا منکر ہو وہ جس قدر گناہوں پر دلیر ہو تھوڑا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اذا تتلی جب پڑھی جائیں علیہ آیاتنا اس پر ہماری آیتیں، قال کہے اساطیر کہانیاں الاولین پہلے جب سنائے اس کو ہماری آیتیں، کہے نقلیں ہیں پہلوں کی، یعنی قرآن اور نصیحت کی باتیں سن کر کہتا ہے ایسی باتیں لوگ پہلے بھی کرتے آئے ہیں، وہی پرانی کہانیاں اور فرسودہ افسانے انہوں نے نقل کر دیے، بھلا ہم سے ان نقلوں اور کہانیوں سے ڈرنے والے کہاں ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا ہرگز نہیں، بلکہ رانا زنگ پکڑ گیا ہے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ما جو کانوا یکسبون وہ کماتے تھے، کوئی نہیں پر زنگ پکڑ گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے تھے، یعنی ہماری آیتوں میں کچھ شک و شبہ کا موقع نہیں، اصل یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت و مزاولت سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گئے ہیں، اس لیے حقائق صحیحہ کا انعکاس اس میں نہیں ہوتا۔ حدیث میں فرمایا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لی تو مٹ گیا، ورنہ جوں گناہ کرتا جائے گا وہ نقطہ بڑھتا اور پھیلتا رہے گا تاکہ کل بالکل کالا سیاہ ہو جائے کہ حق باطل کی تمیز باقی نہ رہے۔ یہی حال ان مکذبین کا سمجھو کہ شرارتیں کرتے کرتے ان کے دل بالکل مسح ہو چکے ہیں، اسی لیے آیت اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کلا انہم ہرگز نہیں، بے شک وہ عن ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن لمحجوبون روک دیے جائیں گے، کوئی نہیں وہ اپنے رب سے اس دن روک دیے جائیں گے، یعنی اس انکار و تکذیب کے انجام سے بے فکر نہ ہوں، وہ وقت ضرور آنے والا ہے جب مومنین حق سبحانہ وتعالیٰ کے دیدار کی دولت سے مشرف ہوں گے اور یہ بدبخت محروم رکھے جائیں گے۔ ثم انہم لصالو الجحیم، ثم پھر انہم بے شک وہ لصالو داخل ہونے والے الجحیم جہنم، پھر مقرر وہ گرنے والے ہیں دوزخ میں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، ثم یقال پھر کہا جائے گا ھذا الذی یہ وہ جو کہ کنتم بہ تم تھے اس کو تکذبون جھوٹ جانتے، پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے۔
کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کلا ہرگز نہیں، ان بے شک کتاب اعمال نامہ الابراری نیک لوگوں کا، لفی علیین البتہ علیین میں، ہرگز نہیں بے شک اعمال نامہ نیکوں کا علیین میں ہے، یعنی ان بدمعاشوں کا اور نیکوں کا ایک انجام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وما ادراک ما علیون، وما اور کیا ادراک تجھے خبر ما علیون کیا ہے علیین، اور تجھ کو کیا خبر ہے کیا ہے علیین۔ کتاب مرقوم، کتاب ایک دفتر، مرقوم لکھا ہوا، ایک دفتر ہے لکھا ہوا، یعنی جنتیوں کے نام درج ہیں اور ان کے اعمال کی مسنیں مرتب کر کے رکھی جاتی ہیں، اور ان کی ارواح کو اول وہاں لے جا کر پھر اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچایا جاتا ہے، اور قبر سے بھی ان ارواح کا ایک گونا تعلق قائم رکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ مقام 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور مقربین کی ارواح اسی جگہ مقیم رہتی ہیں، واللہ عالم۔ یشہدہ المقربون، یشہدہ دیکھتے ہیں، المقربون نزدیک والے، اس کو دیکھتے ہیں نزدیک والے، یعنی فرشتے، مقرب فرشتے یا اللہ کے مقرب بندے خوش ہو کر مومنین کے اعمال نامے دیکھتے ہیں اور اس مقام پر حاضر رہتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار بے شک نیک بندے، لفی نعیم البتہ نعمت آرام میں، بے شک نیک لوگ ہیں آرام میں۔ علی الارائک ینظرون، علی الارائک تختوں پر، ینظرون دیکھتے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے، یعنی مسحریوں میں بیٹھے جنت کی سیر کرتے ہوں گے اور دیدار الہی سے آنکھیں شاد کریں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تعرف تو پہچان لے گا، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، نظرۃ تر و تازگی، النعیم نعمت کی پہچان لے تو ان کے منہ پر تازگی آرام کی، یعنی جنت کے عیش و آرام سے ان کے چہرے ایسے پر رونق و تر و تازہ ہوں گے کہ ہر ایک دیکھنے والا دیکھتے ہی پہچان جائے کہ یہ لوگ نہایت عیش و تنعم میں ہیں۔ یسقون من رحیق مختوم، یسقون انہیں پلائی جاتی ہے، من رحیق خالص شراب، مختوم سر بمہر ان کو پلائی جاتی ہے شراب خالص مہر لگی ہوئی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ شراب کی نہریں ہیں ہر کسی کے گھر میں، لیکن یہ شراب نادر ہے جو سر بمہر رہتی ہے۔ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ختامہ اس کی مہر مسکن مشک، وفی ذلک اور اس میں فلیتنافس چاہے رغبت کریں، المتنافسون رغبت کرنے والے، جس کی مہر جمتی ہے مشک پر، اور اس پر چاہیے کہ ڈھکنے والے، جیسے دنیا میں مہر لاکھ یا مٹی پر جمائی جاتی ہے، وہاں کی مٹی مشک ہے، اسی پر جمائی جائے گی، شیشہ ہاتھ میں لیتے ہی دماغ معطر ہو جائے گا اور آخر تک خوشبو مہکتی رہے گی، یعنی دنیا کی ناپاک شراب اس لائق نہیں کہ بھلے آدمی اس کی طرف رغبت کریں۔ ہاں یہ شراب طہور ہے جس کے لیے لوگوں کو ٹوٹ پڑنا چاہیے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ومزاجہ من تسنیم، ومزاجہ اس کی آمیزش من تسنیم تسنیم سے، اور اس کی ملونی ہے تسنیم سے۔ عین یشرب بها المقربون، عین یشرب ایک چشمہ پیتے ہیں، بها المقربون اس سے مقرب، وہ ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں نزدیک والے، یعنی مقرب لوگ اس چشمہ کی شراب خالص پیتے ہیں، اور ابرار کو اس شراب کی ملونی دی جاتی ہے جو بطور گلاب وغیرہ کے ان کی شراب میں ملاتے ہیں۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ان بے شک الذین وہ لوگ جو اجرموا جرم کیا، کانوا تھے من سے پر الذین آمنوا جو ایمان لائے، یضحکون ہنستے وہ لوگ جو گناہ گار تھے ایمان والوں سے ہنسا کرتے کہ ان بیوقوفوں کو کیا خیال فاسد دامنگیر ہوا ہے کہ مخصوص و موجود لذتوں کو جنت کی خیالی لذتوں کی توقع پر چھوڑتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، وَإِذَا اور جب مروا گزرتے بہم ان سے، یتغامزون آنکھ مارتے، اور جب ہو کر نکلتے ان کے پاس کو تو آپس میں آنکھ مارتے کہ دیکھو یہی بے عقل اور احمق لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کو جنت کے ادار پر دنیا کے نقد سے محروم کر رکھا ہے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، وَإِذَا اور جب انقلبوا وہ لوٹتے، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اپنے گھر والے، انقلبوا لوٹتے، فَكِهِينَ ہنستے باتیں بناتے، اور جب پھر کر جاتے اپنے گھر پھر جاتے باتیں بناتے، یعنی خوش طبعی کرتے اور مسلمانوں پر پھپتیاں کستے تھے اور اپنی عیش و آرام پر مفتون مغرور ہو کر سمجھتے کہ ہمارے عقیدے و خیالات درست ہیں ورنہ یہ نعمتیں ہم کو کیوں ملتی۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، وَإِذَا اور جب رَأَوْهُمْ انہیں دیکھتے، قالوا کہتے، إِنَّ هَٰؤُلَاءِ بے شک یہ لوگ، لَضَالُّونَ گمراہ، اور جب ان کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ بہک رہے ہیں کہ خام خواہ زہد اور ریاضت
کر کے اپنی جانیں کھپاتے اور مہون لذتوں کو موجودہ لذتوں پر ترجیح دیتے ہیں اور لا حاصل مشقتوں کا کمالات حقیقی نام رکھا ہے۔ کیا کھلی ہوئی گمراہی نہیں کہ سب گھر بار اور عیش و آرام چھوڑ کر ایک شخص کے پیچھے ہو لیے اور اپنے آبائی دین کو بھی ترک کر بیٹھے۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، وما ارسلوا، اور نہیں بھیجے گئے علیہم ان پر حافظین نگہبان، اور ان کو بھیجا نہیں ان پر نگہبان بنا کر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کو ان مسلمانوں پر کچھ نگہبان نہیں بنایا گیا کہ احمق اپنی تبکاریوں سے آنکھیں بند کر کے ان کی حرکات کی نگرانی کیا کریں، اپنی اصلاح کی فکر نہ ہو اور سیدھی راہ چلنے والوں کو گمراہ اور احمق بنائیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، فَالْيَوْمَ پس آج الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والے من الکفار کافروں سے یضحکون ہنستے ہیں، سو آج ایمان والے منکروں سے ہنستے ہیں، یعنی قیامت کے دن مسلمان ان کافروں پر ہنستے ہیں کہ یہ لوگ کیسے کوتاہ اندیش اور احمق تھے جو خسیس اور فانی چیز کو نفیس اور باقی نعمتوں پر ترجیح دی۔ آخر آج دوزخ میں کس طرح عذاب دائم کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ علی الارائک ینظرون، علی پر الارائک تختوں، ینظرون دیکھتے ہیں، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں، یعنی اپنی خوشحالی اور کافروں کی بدحالی کا نظارہ کر رہے ہیں۔ هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، حل کیا ثوب بدلہ دیا گیا الکفار کافر جمع ما جو کانوا یفعلون وہ کرتے تھے، اب بدلہ پایا ہے منکروں نے جیسا کچھ یہ کرتے تھے، یعنی جو دنیا میں مسلمانوں کی ہنسی اڑاتے تھے آج ان کا حال قابل مضحکہ ہو رہا ہے، اور مسلمان ان کی گزشتہ حماقتوں کا خیال کر کے ہنستے ہیں۔